حیاتیاتی اعتبار سے ارتقاء کو بیان کرنے والے دانشوروں نے یہ موضوع اتنے غلط ملت انداز سے بیان کیا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ ان دانشور حضرات کا ٹولہ ہے جن کا مفاد مذہبی سرمایہ داری کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب سے چارلس ڈارون نے اوریجن آف سپیشیز کا نقطہ بیان کیا ہے، تب سے ایسے لوگ منظر پر نمایاں ہوئے ہیں جنہیں سرمایہ داری، ریاست، تاجروں اور جاگیرداروں سے مفاد کی غرض ہو۔ ماحول میں وقوع پذیر ہونے والی تبدیلیاں ہوں یا کہ معاشی، سماجی، سائنسی، ثقافتی اور حیاتیاتی ترقی کی تاریخ، ان کا تعلق براہ راست انسان اور سماج سے قائم ہے۔ ارتقاء ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ جب تک ہم ڈارون کا نظریہ ارتقاء ٹھیک طرح سے نہیں سمجھتے، کرۂ ارض پر حیات کی ابتدا اور ارتقاء، انواع کی پیدائش اور سماج کی تشکیل۔ ڈارون کا نظریہ سائنسی بنیاد فراہم کرتا ہے، لیکن پاکستان میں کیسر احمد راجہ جیسے ماہر بشریات اور معروف تاریخ دان یونیورسٹیز میں جا کر لیکچر دیتے ہیں تو طلباء کی واہ واہ سے پورا حال گونج اٹھتا ہے۔ ڈارون کے موقف کی تائید کھدائی کے دوران ملنے والے فاسل اور جین کلوننگ سے ہوئی۔ اس ڈاکومنٹری کا موضوع ارتقائی پہلوؤں، نہ صرف حیاتیاتی بلکہ سیاسی، سماجی، معاشی، ثقافتی اعتبار سے بحث کرنا ہے۔ قطامت پسندی کی بنیاد پر تشکیل ہونے والا فکری موقف علمی، سائنسی، معاشی اور سماجی ادبی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ اس کا مقصد نوجوانوں کو ڈارون کی ایوولوشنری پیراڈائم اور نظریہ ارتقاء کے سائنسی اور ترقیاتی مزاج سے آگاہ کرنا ہے۔ ڈارون کوئی مجرم نہیں تھا، نہ ہی اس نے کچھ غلط کہا تھا۔ اس نے حیاتیاتی ارتقاء کے سائنسی اصول دریافت کیے اور نظریہ ارتقاء تشکیل دیا۔ جس طرح گلیلیو نے ایک بڑی سچائی سے پردہ اٹھایا تھا، اس نے کہا تھا، زمین کائنات کا مرکز نہیں ہے بلکہ ایک سیارہ ہے جو سورج کے گرد گردش کر رہا ہے۔ پادری کی عدالت لگی اور گلیلیو کو سزائے موت سنا دی گئی۔ ڈارون ارتقاء کو مسلسل عمل قرار دیتا ہے۔ ڈارون بتاتا ہے کہ حیاتیاتی انواع زندہ جانداروں اور ماحول کی فطری قوتوں کے درمیان انٹر ایکشن کا نتیجہ ہوتی ہیں، جبکہ سماجی ارتقاء معاشرتی طبقوں میں تضادات کے باعث جدلی تصادموں کی تاریخ ہے۔ اگر آپ کو ارتقاء کی سچی کہانی میں دلچسپی ہے تو سن لیں، ماضی میں 20 لاکھ برس کا فاصلہ طے کریں جب دور حاضر کے جدید انسان کا دادا جنم لے رہا تھا، تو حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ پست قد، لمبوتری کھوپڑی، گھوڑے جیسا منہ، جسم پر بالوں کی چادر والا بے ڈھنگا انسان نما ہمارا جد امجد ہے۔ پادری یہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ ہم تو ہمیشہ سے ایسے خوبصورت نظر آتے ہیں، مگر سبز چھڑی والے سائنسدان اور دانشور جو چھڑی گھماتے ہیں اور کیک کھاتے ہیں، وہ اپنے کام کا بہتر معاوضہ وصول کرتے ہیں۔ کیسر راجہ اور سائل ادیم جیسے لوگ بڑی ہوشیاری سے دینیاتی نظریات کو سائنسی نظریات کا ماخذ ثابت کرتے ہیں۔ یہ سرمایہ داری دانشور دینیات کو سائنس اور سائنس کو دینیات میں ڈھالتے ہیں۔ نظریاتی ڈھلائی کے اس فکری کاروبار میں ان کو بڑا اچھا منافع ملتا ہے۔ اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈارون نے ایسا کیا کہا کہ پادری اور مسلم مذہبی علماء ان کے دشمن ہو گئے۔ سب سے پہلے ہم ڈارون کے HMS بیگل کے سمندری سفر کا ذکر کرتے ہیں۔ 27 دسمبر 1831 کو برطانوی بحریہ کا ایک جہاز HMS بیگل سمندری سفر پر روانہ ہوا۔ چارلس ڈارون بھی جہاز پر سوار تھا۔ بیگل کا سفر دراصل ایک فوجی مہم تھی، دوسرے ملکوں پر طاقت کا اظہار، مقبوضہ کالونیوں پر فوجی قوت کا رعب جمانا، نئے علاقوں کی دریافت تاکہ لوٹ مار کو بڑھایا جا سکے۔ یہی وہ وقت تھا جب قاضیوں، ملاؤں اور جاگیرداروں کے زیر تسلط ہندوستان کی غلامی کی زنجیریں ڈالی جا رہی تھیں۔ ہندوستان نے جہاں ملا شاعر پیدا کیے، وہاں یورپ کی تہذیب نے ڈارون کے بعد آئنسٹائن پیدا کیا، جس نے نظریہ اضافیت، ایٹمی نظریہ، روشنی کی رفتار، کشش ثقل جیسے سائنسی موضوعات پر تحقیق کے نتائج پیش کیے۔ بیگل کا پہلا پڑاؤ جنوبی امریکہ کے مشرقی ساحل پر تھا۔ ڈارون نے اس مشکل سفر میں دنیا کے مختلف خطوں اور علاقوں کا مشاہدہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ ہر خطہ اور علاقہ دوسرے سے مختلف ہے۔ ماحول، زمین، پہاڑ، پودے اور جانور اپنا رنگ لیے ہوئے تھے۔ ڈارون ساحلوں اور زمین کے مشاہدات پر لگ جاتا۔ اس نے ہر خطہ سے مختلف انواع کے پودے، جانور، مٹی اور پتھروں کے نمونے جمع کیے۔ آرچیپیلاگو جزیروں میں ایسٹی جیگو پہلا جزیرہ تھا جہاں سے ڈارون نے اپنے کام کا آغاز کیا۔
اس نے جزیرے پر پائے جانے والے پودوں اور جانوروں کی مختلف انواع اکٹھی کر لیں۔ ساحل سے سمندری مخلوق کا بڑا ذخیرہ ڈارون کے ہاتھ لگ گیا۔ سب سے پہلے ڈارون نے جزیرے کی ساخت اور ماحول بارے اپنے خیالات مرتب کیے۔ اس نے بتایا کہ یہ جزیرے سمندری آتش فشانی اور کورل سے مل کر وجود میں آئے ہیں۔ پہلے تو یہ ہوا کہ وہ جانور جو مرتے گئے وہ سمندر کی تہہ پر یوں بیٹھ گئے جیسے چٹائی کے اوپر دوسری چٹائی۔ طویل عرصے تک یہ سیڈیمنٹیشن یعنی تہہ داری کا عمل چلتا رہا۔ اس طرح کورل جزیروں کی تعمیر ہوئی۔ اور دوسرا فیکٹر عنصر یہ ہوا کہ جب سمندر میں آتش فشانی کے نتیجے میں بہنے والا لاوا کورل تہوں میں شامل ہوا تو کورل تہوں اور لاوا سفید رنگ کی زمین میں تبدیل ہو گئے۔ ساحل سمندر اور جزیروں کے اطراف میں کورل چٹانیں بڑی تعداد میں ڈارون نے دیکھیں۔ بیگل جنوبی امریکہ کے مشرقی ساحل پر لنگر انداز ہوتا ہے۔ ڈارون نے ساحلی ملکوں پر اپنے کام کا آغاز کیا۔ اس نے جانوروں اور پودوں بارے مشاہدات اپنی ڈائری میں درج کیے، مٹی اور پتھروں کے نمونے جمع کیے۔ ایکویڈر میں ڈارون نے کچھ فاسلز کھود نکالے۔ یہ بڑی بڑی ہڈیوں کے ڈھانچے قدیم جانوروں کے تھے جو بہت پہلے مر گئے تھے، مگر ان قدیم نسلوں کی اولادیں زندہ تھیں۔ ڈارون دیکھ رہا تھا کہ قدیم ڈھانچوں اور ان کی جدید نسلوں میں کئی تبدیلیاں آ چکی ہیں، لیکن آرکیپیلاگو جزیروں میں ڈارون کو خصوصی دلچسپی کا مرکز چڑیاں اور کچھوے تھے۔ یہ خاص اقسام کی چڑیاں اور کچھوے دیکھنے میں تو ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ ڈارون نے ان کے درمیان تفاوتوں یعنی ویریشنز کا کھوج لگایا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نسل دکھائی دینے والی چڑیوں میں تفاوتیں موجود تھیں، کہیں واضح اور کہیں معمولی تغیرات پائے جاتے تھے۔ ایک واضح فرق چڑیوں کی چونچ میں تھا۔ لمبی، درمیانی اور چھوٹی چونچ والی چڑیوں کو دیکھ کر اس کو ایک خاص بات یہ نظر آئی کہ ہر جزیرے کا اپنا مخصوص حیاتیاتی رنگ تھا۔ اب بات یہ تھی کہ ہر جزیرے کچھوؤں، کیکڑوں، چھپکلیوں، پودوں اور چڑیوں کی اقسام تو مخصوص تھیں۔ ڈارون نے اس کا درست جواب تلاش کر لیا کہ سمندری فاصلوں نے جزیروں کو مستقل طور پر ایک دوسرے سے علیحدہ کر رکھا ہے۔ ہر جزیرہ اپنے باسیوں کے لیے ان کی اپنی دنیا ہے، یعنی ماحول اور حیات میں بنیادی تعلق قائم ہوتا ہے۔ ہر جزیرے پر آباد حیات کی انواع وقت کے ساتھ بدل گئی ہیں، لیکن ان تفاوتوں ویریشنز کے باوجود ان میں مشابہت کا رنگ گہرا ہے۔ جزیروں پر سرگرم و متحرک حیات ان جزیروں پر پیدا نہیں ہوئی، بلکہ پرانے وقتوں میں جنوبی امریکہ سے ہجرت کر کے یہاں پہنچی ہیں۔ چارلز ڈارون نے انواع کی تبدیلی میں ماحول کو ایسی قوت قرار دیا جو انواع کی تبدیلی میں بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ اس اصول کو بعد میں اس نے پیدائشی انواع کا نام دیا۔ 1836 میں جب بیگل لندن کے ساحل پر واپس آیا، جو جہاز سمندری سفر پر روانگی کے وقت فوجیوں کے سامان سے بھرا ہوا تھا، واپسی پر ڈارون کو جزیروں پر ملنے والے مختلف اقسام کے جانوروں اور پرندوں کے فاصل سے بھرا ہوا تھا۔ فوجیوں کے ہاتھ میں نقشے تھے، جبکہ ڈارون کے ذہن میں نظریہ ارتقاء۔ ڈارون جب واپس آیا تو اپنی تحقیقات کو قوانین اور نظریات کی صورت مرتب کرنے میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اس کے سماجی رابطے کم سے کم ہو گئے۔ سائنسی تحقیق ڈارون کے لیے بوجھ نہیں تھا۔ ایک ملاقات میں ڈارون نے پروفیسر ہنسلو سے کہا، "Now my employment and enjoyment is scientific work." پروفیسر ہنسلو، جس نے بیگل کے کیپٹن فٹ رائے سے بات کر کے ڈارون کو سمندری سفر پر تحقیق کے لیے بھیجا تھا، ڈارون کی پہلی کتاب جرنل آف ریسرچز 1839 میں شائع ہوئی۔ یوں پہلی باقاعدہ اشاعت سائنسی، ادبی اور سفری تخلیق کی صورت میں سامنے آئی۔ وہ روشنی سے عشق کرنے والا شخص تھا۔ اس نے کہا، "میں نے فطرت میں پیدائشی انواع کا طریقہ کار دیکھا ہے، میں نے انسان کو تخلیق ہوتے دیکھا ہے۔" یہ وہ وقت تھا جب ڈارون نے متعدد کتابیں اور مقالے حیاتیاتی اور ارتقائی موضوعات پر شائع کیے تو ڈارون کو پڑھا گیا، پسند کیا گیا۔ یورپ دو قسم کے معاشرتی نظاموں میں سے ایک میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے کوشش کر رہا تھا، جہاں ایک طرف پادری، جاگیردار اور رجت پسند طبقہ پرانے معاشرتی نظام کا حامی تھا تو دوسری طرف تاجر، کسان، صنعت کار، ترقی پسند دانشور نیا معاشرتی نظام تشکیل کر رہے تھے۔ ڈارون کی حیاتیاتی ارتقائی موضوع پر مبنی تحقیق جاگیرداروں اور پادریوں کے قائم کیے ہوئے فکری تصورات پر ہتھوڑا بن رہی تھی۔ ہم ایک موازنہ کرتے ہیں۔ جب یورپی ماہرین معدنیات کا سراغ لگانے کے لیے زمین کا چپا چپا سونگھ رہے تھے،
ایسٹ انڈیا کمپنی کے ماہرین ہندوستان اور دیگر کالونیوں میں معدنیات کا کھوج لگانے میں مصروف تھے۔ چونکہ یورپی صنعت کو معدنی خام مال کی ضرورت تھی، یورپ میں صنعتی پیداواری نظام وجود میں آ گیا تھا۔ جیالوجی کے ماہرین زمین کے پیٹ سے سونا، لوہا، یورینیم، تیل، گیس نکال رہے تھے۔ یہ جدید پیداواری سسٹم تھا، لہذا اس پیداواری نظام کو شکست دینے میں کامیاب ہوا، جس کی بنیاد زرعی پیداواری نظام پر استوار تھی۔ جاگیردار نہ صرف زمینوں بلکہ کسانوں اور مزراء کا بھی مالک تھا۔ بات یہ ہے کہ ہندوستان کا زرعی نظام برطانیہ کے صنعتی سسٹم کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ جس وقت برطانیہ کے جیالوجسٹ پہاڑوں، چٹانوں اور معدنیات بارے تحقیق میں سائنسی حقائق و نظریات دریافت کر رہے تھے، اس وقت غالب ہندوستان میں معاشرتی انحطاط کا نواح پڑ رہے تھے۔ ہندوستان کے راجے و مہاراجے اور دہلی کے حکمران 1757 سے 1857 تک انگریزوں کے خلاف مزاحمت کی لڑائیاں کیوں ہار گئے؟ یہ حقیقت ہے کہ جہالت پر علم اور پسماندگی پر ترقی کا غالب آنا فطری اصول ہے۔ ڈارون کے ارتقاء کے نظریے کو سمجھنے کے لیے مذہب سے ہٹ کر سوچنا ہوگا۔ یہ بات تب سمجھ آ سکتی ہے کہ ارتقاء کام کس طرح کرتا ہے۔ ارتقاء کا موضوع شروع کرنے سے پہلے بقراط کا قول نقل کرنا ضروری ہے، جس نے پیغام دیا، کائنات و حیات میں تبدیلی کا عمل ہی مستقل قدر ہے۔ چینج از دی اونلی ریالٹی۔ آئیڈیلسٹ جو کائنات و حیات کی خصوصی تخلیق، ڈیوائن کریشن پر یقین رکھتے ہیں، ان کے نزدیک کائنات کا نظام مکمل اور متعین ہے۔ اس میں کسی نوعیت کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جاندار اور مختلف حیاتیاتی انواع خدا نے منصوبہ بندی کے مطابق پیدا کی ہے۔ آئیڈیلسٹ پیدائشی انواع کی وضاحت میں نظریہ تخلیق پیش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک انواع حیاتیاتی اعتبار سے فکس ہیں، یعنی ان میں کسی قسم کی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں، جبکہ ڈارون کے نزدیک حیاتیاتی انواع مخصوص اور مستقل نہیں ہیں۔ ڈارون نے اس میں اضافہ کیا کہ ماحول کے زیر اثر جانداروں کی انواع تبدیل ہو جاتی ہیں۔ انواع کی تبدیلی کے اس عمل میں نئی انواع جنم لیتی ہیں اور نئے ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں، اور ایسی انواع ناپید ہو جاتی ہیں جن کا حیاتیاتی نظام نئے ماحول کے تقاضوں کے مطابق تبدیل نہیں ہوتا۔ ڈارون سے پہلے بھی مختلف ادوار میں دانشوروں نے انسان اور انواع کی پیدائش کے متعلق نظریات قائم کیے تھے۔ انیکسیمندر نے کہا، جسمانی ساختوں اور افعال کے لحاظ سے حیوانات اور انسان میں بنیادی مشابہت پائی جاتی ہے۔ انیکسیمندر نے مچھلی کو انسانی ارتقاء کی پہلی کڑی قرار دیا۔ زینوفنس نے جانوروں کے مدفون ڈھانچوں کو تحقیق کے لیے منتخب کیا۔ زینوفنس نے یونان کے مختلف علاقوں سے فاسل جمع کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس نے حیوانات کی زندہ انواع اور تقابلی مطالعہ کر کے نتیجہ اخذ کیا کہ زندہ انواع اور فاسل کی ساختوں میں مشابہت و مماثلت پائی جاتی ہے۔ یونان کے شاعر لوکریٹس نے کہا کہ تمام جاندار زمین کے بچے ہیں جنہوں نے زمین کی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ لوکریٹس نے کہا کہ زمین نے پرندے اور دیگر حیوانات پیدا کیے۔ جب اس کے سر پر گھاس اور پودوں کی فصل گنی ہو گئی، آخر میں زمین نے انسان کو جنم دیا، یعنی پہلے نباتات، پھر حیوانات اور آخر میں انسان پیدا ہوا۔ کسی سائنسدان نے کریشن تھرو ایوولوشن کا نظریہ پیش کیا، کسی نے اجتماعی تباہی کیٹاسٹروفزم، تو کسی نے نیچرل اکانومی کی اصطلاح استعمال کی، لیکن یہ لیمارک کا ہی اعزاز ہے کہ اس نے حیاتیاتی ارتقاء بائیولوجیکل ایوولوشن کو سائنسی بنیاد فراہم کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ لیمارک نے پہلی بار انواع کی ارتقائی پیدائش کے حق میں دلائل پیش کیے۔ لیمارک کی رائے میں ماحول کی قوتوں کے زیر اثر جانداروں میں جسمانی تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں۔ ان تبدیلیوں کے ذریعے جاندار جسمانی ساخت میں اختراعات پیدا کر کے نئے ماحول کے ساتھ حیاتیاتی مطابقت پیدا کر لیتے ہیں۔ لیمارک نے ارتقائی طریقہ کار پر 4 اصول واضح کیے۔ نئے اعضاء ضرورت کے مطابق پیدا ہوتے ہیں۔ جسمانی اعضاء کا ان کے استعمال کے ساتھ گہرا ناطہ ہے۔ حاصل شدہ خصوصیات وراثتی ہوتی ہیں۔ جسم اور اعضاء کا سائز ماحول کی ضرورت کے مطابق بڑھتا ہے۔ لیمارک نے اصول مطابقت اڈیپٹیبلٹی پیش کیا۔ اس نے کہا کہ ماحول میں تبدیلی آ جانے سے جانداروں کا نظام حیات مشکل سے دوچار ہو جاتا ہے۔ پھر جاندار تبدیلی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ ان کو خارجی ماحول کے ساتھ مطابقت پیدا کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہ تبدیلی لازم ہے۔ لیمارک کی رائے میں جانداروں کے باطن میں تبدیل ہو جانے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ جاندار تبدیل ہو جاتے ہیں
اس عمل میں نمودار ہونے والی خصوصیات کو لیمارک مطابقتوں کا نام دیتا ہے، یعنی اس کا پیغام واضح ہے: نئے حالات کے مطابق ڈھل جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ لیمارک کے مطابق مطابقت عموماً اعضاء کی تبدیل شدہ صورت میں ظاہر ہوتی ہے، یعنی ماحول کی ضرورت کے مطابق جانداروں میں کچھ اعضاء زیادہ فعال اور مضبوط بن جاتے ہیں جبکہ دوسرے کمزور اور غیر فعال ہونے لگتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اعضاء کی نشو و نما کا عمل براہ راست ان کے استعمال سے منسلک ہوتا ہے۔ اس اصول کو لیمارک نے پرنسپل آف یوز اینڈ ڈس یوز کا نام دیا۔ لیمارک کی رائے میں زیر استعمال اعضاء مضبوط ہو جاتے ہیں اور وہ اعضاء جو استعمال میں نہیں رہتے وہ کمزور ہونے لگتے ہیں۔ لیکن لیمارک کی رائے میں انواع ناپید نہیں ہوتی بلکہ مطابقتوں کے عمل میں شکل بدل لیتی ہیں۔ مطابقت کے اصول کی وضاحت کرنے کے لیے لیمارک نے کئی مثالیں پیش کیں۔ لیمارک نے بگلوں کی لمبی ٹانگوں کی وضاحت اس طرح کی کہ بگلوں کی ٹانگیں چھوٹی ہوا کرتی تھیں، مگر جب ان کو پانی سے خوراک حاصل کرنے کی ضرورت لاحق ہوئی تو اس ضرورت کے تحت پرندوں میں تبدیلیاں لازم قرار پائیں۔ کم گہرے پانی میں تو یہ پرندے مچھلیوں کے بچے اور دیگر انواع کی آبی مخلوق شکار کرنے لگے تھے۔ اس ماحول میں بگلوں کے لیے خطرہ یہ تھا کہ کم گہرے پانی میں وہ کیچڑ میں پھنس جاتے تھے اور گہرے پانی میں وہ تیرنے کی صلاحیت سے محروم تھے۔ اس مشکل کا حل لمبی ٹانگیں تھیں۔ بگلوں نے کوشش کی کہ ٹانگوں کی لمبائی بڑھنے لگی۔ کوشش سے ضرورت پوری ہوئی اور بگلوں کی ٹانگیں لمبی ہو گئیں۔ حاصل شدہ خصوصیات کی ترسیل انواع کی ارتقائی پیدائش کے میکانیکی عمل میں لیمارک کا یہ چوتھا اصول تھا۔ اس نے کہا کہ جاندار حاصل شدہ نئی خصوصیات عملِ تولید کے ذریعے آنے والی نسلوں میں منتقل کرتے ہیں، یعنی مطابقتوں کی صورت جنم لینے والی جدید خصوصیات نظام حیات کا مستقل حصہ بن جاتی ہیں۔ عملِ تولید کے ذریعے یہ خصوصیات نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں۔ لیمارک کا بدلتے ہوئے ماحول کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کا تصور اگرچہ خامیوں سے پاک نہیں، لیکن اس نے تخلیق پسندوں کے خلاف فکری جنگ جیت لی تھی جو کہتے تھے کہ انواع آفاقی تخلیق تھیں اور ان میں ارتقائی تبدیلی کا تصور گمراہ کن ہے۔ یورپ کا جاگیردارانہ کلچر ترقی پسندوں، سائنسدانوں اور ارتقاء پسندوں نے شکست سے دوچار کر دیا۔ یورپ پر ساہوکاروں، تاجروں، صنعت کاروں اور مزدوروں کا غلبہ قائم ہو گیا۔ یورپ میں ارتقاء پر پچھلی 5 صدیوں سے جاری بحث اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ لیمارک کا قانون مطابقت میں ارتقاء پسندوں کا موقف مضبوط بنا دیا تھا۔ لیمارک نے کہا کہ جانداروں میں تبدیل ہو جانے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، لہذا ماحول میں ناموافق تبدیلی کے رد عمل میں یہ مخفی قوت سرگرم ہو جاتی ہے اور جاندار کوشش کر کے نئے ماحول کے مطابق تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ خصوصیات مطابقتیں ہیں جو جانداروں کی کوشش سے پیدا ہوتی ہیں۔ آئیڈیلسٹوں نے لیمارک کا موقف مسترد کر دیا۔ لیمارک نے جو ارتقائی عمل کی تشریح کی جس میں خامیاں تھیں، لیکن ارتقائی قوانین کو ڈارون بہتر انداز میں سمجھتا تھا۔ 1859 میں ڈارون کی کتاب پیدائشِ انواع شائع ہوئی۔ اس نے کہا کہ نئی انواع کی موجود انواع سے ارتقائی پیدائش کے طریقہ کار میں 4 اصول کار فرما ہوتے ہیں۔ ڈارون جاگیرداروں، پادریوں، قدامت پسند دانشوروں کے لیے ایک متنازع شخصیت بن گیا، جبکہ علمی اور فکری حلقوں میں ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو سراہا گیا۔ ڈارون نے حیاتیاتی ارتقاء کے سائنسی اصول دریافت کیے تھے جن میں حیاتیاتی انواع کی تخلیق اور مستقل حیثیت برقرار نہیں رہتی، کیونکہ حکمران طبقہ فیوڈل دور کی سماجی تشکیل کو برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ اب ان کے لیے دشواری یہ تھی کہ سرمایہ داروں کے ساتھ مزدور کلاس بھی سیاسی شعور حاصل کر رہی تھی اور ڈارون ان کا نمائندہ تھا۔ اب ہم ان اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈارون نے کہا کہ کسی ایک نوع میں تمام جاندار ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ہم اردو میں نوع کے لیے عموماً نسل کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، یعنی پودوں اور جانوروں کے کسی ایک نسل میں شامل تمام ارکان ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ مختلف ضرور ہوتے ہیں۔ یہ اختلافات رنگ، قد، وزن، آواز، چلنے کی رفتار اور چہرے کے خد و خال میں ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ سڑک پر چلتے ہوئے کسی بھی شخص پر نظر ڈالیں گے تو ہر چہرہ مختلف نظر آئے گا۔ ایک نسل میں پائے جانے والے انفرادی اوصاف کو ڈارون تغیرات کا نام دیتا ہے۔ یہ تغیرات ہر نسل میں وجود رکھتے ہیں اور عملِ تولید کے ذریعے نئی نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ اب 19ویں صدی میں بحث و تحقیق اس موضوع پر ہو رہی تھی کہ انواع میں تبدیلی کس طرح عمل پذیر ہوتی ہے، یعنی کس عمل سے گزر کر ایک نسل دوسری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔
ڈارون نے کہا کہ تغیرات ارتقاء کا باعث بنتے ہیں اور تغیرات کا باعث بننے والے اسباب خارجی ماحول کے طبعی حالات ہوتے ہیں، لہذا تغیرات کا باعث بننے والی قوتیں خارجی ماحول میں پائی جاتی ہیں جن کے زیر اثر انواع میں اندرونی تغیرات پیدا ہوتے ہیں۔ تغیرات انواع میں شامل ممبران کی حیاتیاتی صلاحیتوں کا تعین کرتے ہیں۔ درجہ حرارت، روشنی، سطح سمندر سے بلندی، ہوا کا دباؤ، نمی کی مقدار، زمین کی کیمیائی اور طبعی ساکھ ایسے ماحولیاتی عناصر یا ماحولیاتی اثرات ہیں جو حیاتیاتی تغیرات پیدا کرنے والے محرکات ثابت ہوتے ہیں۔ خارجی ماحول کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم جانداروں کے داخلی ماحول پر نظر ڈالتے ہیں۔ ہر جاندار اکائی اپنے لیے مخصوص داخلی ماحول کی حامل ہوتی ہے۔ اس کردار میں ایک نسل میں شامل جاندار عمومی طور پر ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی مخصوص نسل میں شامل جانداروں کا داخلی ماحول ایک جیسا ہوتا ہے مگر خارجی ماحول کی نوعیت مستقل نہیں۔ اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے مگر بعض اوقات بڑی تبدیلیاں بھی وقوع پذیر ہو جاتی ہیں، مگر جاندار کا داخلی ماحول تو مخصوص نوعیت کا ہوتا ہے۔ حیاتیاتی کامیابی کے لیے جاندار پر ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنے داخلی ماحول کی حفاظت کرے۔ جاندار کا داخلی ماحول بگڑ جائے تو اس کا حیاتیاتی نظام فعال نہیں رہتا۔ اس طرح جاندار کے داخلی ماحول میں مداخلت خارجی ماحول سے ہوتی ہے۔ اس طرح دونوں وجودوں میں تضاد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جاندار اکائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ خارجی ماحول کے ساتھ مطابقت پیدا کرے اور تضاد کی کیفیت کم سے کم ہو۔ ماحولیاتی محرکات کے زیر اثر جانداروں کے داخلی ماحول اور حیاتیاتی نظام میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ تغیرات ایک نسل میں پائے جانے والے وہ حیاتیاتی تفاوتیں ہیں جو جاندار کے داخلی اور خارجی ماحول میں عمل اور رد عمل کے باعث پیدا ہوتے ہیں۔ 1866 میں گریگر مینڈل نے حیاتیاتی وراثت بائیولوجیکل انہیریٹنس کے بارے میں 2 قانون دریافت کیے۔ ڈی این اے وہ حیاتیاتی مادہ ہے جس کے ذریعے سے پہلی نسل کی خصوصیات دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہیں۔ جینوم سسٹم جو کسی جاندار کو والدین سے عمل تولید کے ذریعے وراثت میں ملتا ہے۔ جاندار کی جسمانی تشکیل اور نشوونما کا تمام پروگرام جینوم سسٹم میں پایا جاتا ہے۔ نشوونما کے عمل میں جاندار کو درکار مادے ماحول سے خام حالت میں ملتے ہیں۔ جینوم سسٹم ان خام مادوں کو جاندار کی ضرورت کے مطابق تبدیل کرتا ہے۔ جینوم سسٹم جاندار کی جسمانی تشکیل میں بنیادی حقیقت ہے۔ جینوم سسٹم جاندار کو ایک مخصوص جسمانی تشکیل فراہم کرتا ہے جس کے ساتھ جاندار نے اپنے ماحول میں زندہ رہنا ہے، مگر ماحول تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خارجی ماحول اور جینوم سسٹم میں براہ راست کوئی تعلق ہے؟ جینیاتی سائنسدان کہتے ہیں کہ جینوم نامیاتی مادوں پر مشتمل حیاتیاتی نظام ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ماحولیاتی تغیرات کے اثرات جینوم سسٹم پر براہ راست مرتب ہوتے ہیں۔ جینوم سسٹم اور ماحول میں براہ راست عمل اور رد عمل کا نتیجہ جینوم سسٹم میں تبدیلیوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، لہذا ماحولیاتی اثرات کے تحت جینوم سسٹم میں تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ تغیرات جینوم سسٹم میں ہونے والی تبدیلیاں ہیں جو جسمانی تشکیل میں ظاہر ہوتی ہیں۔ جینیاتی سائنسدان ان تبدیلیوں کو میوٹیشن کہتے ہیں۔ جہد البقاء کے تحت حیاتیاتی انواع اپنی نسلی انواعی بقا کے لیے جدوجہد کرتی ہیں، کیونکہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی صورت میں فطرت حیاتیاتی انواع کی بقا کے لیے چیلنج پیدا کرتی ہے۔ انسانی نسل بھی اس اصول کے تابع ہے۔ جہد البقاء میں صلاحیت کی اہمیت کوشش سے کہیں زیادہ ہے۔ ڈارون نے کہا کہ کائنات حرکت پذیر ہے۔ خارجی ماحول تبدیل ہو جائے تو انواع کے لیے حیاتیاتی بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ زندگی بچانے کی جدوجہد میں تمام متاثرہ جاندار سرگرم ہو جاتے ہیں۔ ڈارون نے کہا کہ تبدیل شدہ ماحول بحران کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جہد البقاء میں کامیابی ان جانداروں اور انواع کو ملتی ہے جو بحران نمودار ہونے سے پہلے بحران کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں، اور ایسی انواع جو بحران کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتی ہیں ناپید ہو جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ خارج میں ماحول مسلسل تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ فطرت میں ٹھہراؤ نہیں ہے، لہذا جاندار انواع بھی مستقل نہیں ہیں۔ فطرت کے ساتھ حیاتیاتی انواع میں بھی حرکت کا عمل جاری رہتا ہے، جس کو حیاتیاتی اصطلاح میں ارتقاء کا نام دیا جاتا ہے۔ جہد البقاء میں کوشش کا نہیں، صلاحیت کا امتحان ہوتا ہے۔ نیچرل سلیکشن، فطری انتخاب۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء میں فطری انتخاب تیسرا بنیادی اصول ہے۔
اس اصول کی روح سے فطرت طاقتور اور بااختیار کائناتی ادارہ ہے۔ زندہ جانداروں اور نسلوں کا حیاتیاتی انحصار فطرت پر ہے۔ یہ ضروری ہے کہ فطرت یعنی خارجی ماحول اور جانداروں میں ہم آہنگی قائم رہے۔ اس صورت میں حیاتیاتی دنیا اور فطرت میں ایک معاہدہ تشکیل پاتا ہے۔ اس سے حیاتیاتی معاہدہ کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فطرت کیا ہے؟ فطرت جانداروں اور انواع کے خارج میں متحرک ماحول پر مشتمل ہے۔ اصل میں جاندار انواع خود اپنی مادی حیثیت میں بھی فطرت کا حصہ ہیں، جس طرح پہاڑ، دریا، سمندر، ہوا، درجہ حرارت، کیمیائی عناصر اور روشنی وغیرہ فطرت کی اکائیاں ہیں، تو جاندار اور انواع بھی فطرت کا حصہ قرار پائیں گی۔ اب حیاتیاتی معاہدہ کی روح سے فطرت جانداروں کو زندگی کے وسائل اور مواقع فراہم کرتی ہے، مگر فطرت حرکت پذیر ہے۔ ماحول میں تبدیلی جانداروں اور انواع کے لیے بحران کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ بقا کے لیے مقابلہ ہوتا ہے۔ کامیابی ان جانداروں اور انواع کو ملتی ہے جو کہ نئے ماحول کی ہلاکت خیز قوت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں، اور جو مقابلے کی قوت اور صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں، فطرت ان کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ جو کامیاب ہوتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، وہ فطرت کا انتخاب کہلاتے ہیں۔ نیچرل سلیکشن کے ذریعے انواع میں تبدیلی وقوع پذیر ہوتی ہے اور نئی انواع جنم لیتی ہیں۔ جانداروں اور فطرت کے درمیان اس مسلسل مدبھیڑ کا نتیجہ کمزور انواع کی ناپیدگی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ ہمارے دور میں انواع کی پیدائش اور ناپیدگی کا عمل منجمد نہیں ہے۔ ہمارے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ماحولیاتی آلودگی ہے۔ کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کے منفی اثرات نہ صرف حیوانات بلکہ انسانوں پر بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ فطرت بتدریج مسلسل، پیچیدہ اور سست رفتار عمل ہے، جس کے نتائج طویل مدت بعد واضح ہوتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو اپنی بقا یقینی بنانی ہے تو نئے ماحول اور نئے نظام کے تحت صلاحیتوں کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ جدید ماحول میں جدید صلاحیتوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ ڈارون نے مصنوعی نسل کشی یا مصنوعی انتخاب پر بھی بحث کی ہے۔ ڈارون نے کہا کہ مصنوعی نسل کشی سے ہم بہتر صلاحیتوں کے حامل پودے اور جانور حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ گھوڑے، کتے اور کبوتر پالنے والے صحت مند اور پسندیدہ جانوروں کو جنسی ملاپ کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ اس طرح وہ والدین کی خصوصیات نئی نسل تک منتقل کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ عمل فطرت میں وسیع تر پیمانے پر جاری رہتا ہے۔ یہاں انتخاب کا اختیار فطرت کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پر تھامس مالتھوس کے نظریہ اصول آبادی کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ مالتھوس نے کہا کہ آبادی میں اضافہ جیومیٹری انداز میں ہوتا ہے، جبکہ خوراک میں اضافہ ریاضیاتی اضافہ ہوتا ہے۔ جیومیٹری اضافہ یعنی آبادی 1، 2، 4، 8، 16، 32 اس تناسب سے بڑھتی ہے۔ آبادی میں اضافے کا یہ فطری اصول ہے کہ ہر مرحلے پر اضافہ 100% ہوتا ہے، اور یہ مرحلہ 25 برسوں میں مکمل ہو جاتا ہے، مگر یہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا، کیونکہ خوراک، لباس، رہائش انسانی ضروریات ہیں، یعنی افراد کو وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، مگر وسائل میں اضافہ اس رفتار سے نہیں ہوتا جس رفتار سے آبادی بڑھتی ہے۔ مالتھوس کے مطابق وسائل ریاضیاتی اصول پر یعنی 1، 2، 3، 4، 5، 6 کے اصول پر بڑھتے ہیں۔ جب آبادی زیادہ ہو جائے، وسائل کم پڑ جائیں تو آبادی میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، خانہ جنگی ہوتی ہے، بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ جتنے وسائل ہوں اس سے زائد آبادی ختم ہو جاتی ہے، پھر آبادی اور وسائل میں توازن پیدا ہو جاتا ہے اور حالات معمول پر آ جاتے ہیں۔ سروائیول آف دی فٹیسٹ، بقائے اصلاح۔ ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ فطرت بہترین کا انتخاب کرتی ہے۔ حیاتیاتی بقا کی جدوجہد میں کامیاب ہونے والے بہترین فٹیسٹ کہلاتے ہیں۔ فطرت صلاحیتوں کے حق میں فیصلہ کرتی ہے۔ ڈارون نے اس اصول کو بقائے اصلاح کا نام دیا۔ اس کے لیے ہم چھوٹی سی مثال سے بات واضح کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے دیہاتوں اور شہروں میں تانگا عوام کی سواری تھی۔ تانگا کلچر کا حصہ تھا۔ شہروں میں تانگوں کے اڈے تھے۔ جہاں تانگا اڈا تھا وہاں لکڑی کا پہیہ مرمت کرنے والے، چمڑے کا ساز تیار کرنے والے، گھوڑوں کے سوموں میں کھوریاں لگانے والے تانگا کلچر سے وابستہ لوگوں کو روزگار فراہم کرتا تھا۔ لیکن جیسے ہی موٹر سائیکل، گاڑیوں اور بسیں عام ہوئی تو تانگے ماضی کا قصہ بن گئے۔ میں خاص طور سے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنی بقا عزیز ہے، جینا چاہتے ہیں، تو آپ کو بہترین صلاحیتیں پیدا کرنی پڑیں گی۔
چونکہ فطرت بہترین کا انتخاب کرتی ہے۔ فطرت جتنی خوبصورت دکھائی دیتی ہے اتنی ہی اصول پسند بھی ہے۔ قدامت پرستی کو چھوڑ کر نہ صرف علمی اور فکری طور پر ترقی کرنی ہے بلکہ عملی میدان میں بھی آگے بڑھنا ہے۔ ہم علماء کے مذہبی چورن کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اپنے آپ کو برین واشنگ ہونے سے بچائیں۔ اگر آپ کسی سیاسی جماعت سے منسلک ہوتے ہیں تو ان کے نظریات اور سوچ کو پرکھنے کی کوشش کریں۔ واٹس ایپ کی یونیورسٹی سے تاریخ نہ پڑھیں اور تجدید شدہ ماحول کے ساتھ خود کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ریاست سے مطالبہ کریں کہ ہمیں وہ اسکولز چاہیے جہاں عملی تعلیم دی جاتی ہے، وہ پرائیویٹ ادارے جہاں کمپیوٹرز پروگرام، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، گرافک ڈیزائننگ، ایمیزون، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نئے رویے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ انہیں حکومت کو ریگولیٹ کرنا ہے۔ سیاست میں نمائندگی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کریں تاکہ اپنے مطالبات حکومتی سطح پر منوا سکیں۔